ہمارے محترم آرمی چیف قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں، اور وہ اگرچہ آئینی طور پہ ایک آئین کے تحت انہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دنیا میں بھی اور یہاں بھی اب ہمارے حکمرانوں کے بھی حکمران ہیں۔ ہمارے اس ملک کے چلانے میں کون سی خیر ہے، اور کس جرم میں؟ ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بغاوت ہے، فلانا ہے، آپ ان کو مار رہے ہیں، وہ آپ کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بحث ہوگی جس طرح بھی ہوگی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارا انسانی حق۔ جلسے میں ہم نے کیا کہا؟ کون سی بری بات ہم نے کی؟ پاکستان کی جاسوسی ادارے اتنے اہل ہیں، میں یہ فکرہ بار بار استعمال کرتا ہوں، گسا پٹا فکرہ ہے، گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتے ہیں۔ آپ نے کیا ایک اور 8 اگست کا ڈرامہ کرنا تھا؟ ہم نے سب نے مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، بسم اللہ۔ کس لیے ہمیں مار رہے ہو؟ ہم نے کیا گناہ کیا کیا؟ یعنی حق گوئی بے باکی کی سزا میں دیں گے؟ ہم آئین کی دفاع کی بات کریں گے؟ ہم اپنی حق کی بات کریں گے؟ ہم ابھی تک میں خود اس حادثے سے نہ سمجھ سکا ہوں، نہ اس حادثے کے اثرات سے سنبھل سکا ہوں۔ یہاں دعویٰ کیا جاتا ہے کہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کی بنیاد پہ بنا ہے۔ ہمارے محترم آرمی چیف قرآن کریم کے حافظ بھی ہیں، اور وہ اگرچہ آئینی طور پہ ایک آئین کے تحت انہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ دنیا میں بھی اور یہاں بھی اب ہمارے حکمرانوں کے بھی حکمران ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے جو اہمیت انسان کو دی ہے، اس میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں نے بڑی مشکلوں سے بِأَحْسَنِ تقویم، میں نے بڑے اس حساب سے بنایا ہے، یہ مجھے بڑا پیارا ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ اگر کسی انسان کو مارا جائے، قرآن کریم کے الفاظ یہ ہیں کہ اگر کسی انسان کو، مسلمان نہیں کہا ہے، کسی انسان کو اس جرم کے بغیر کہ اس نے کسی کے پیارے کو مارا ہو، کسی کو قتل کیا ہو، اور پھر دندناتا پھرتا ہو، جرگہ نہ کرتا ہو، ریکویسٹ نہ کرتا ہو، یا وہ انسان جو معاشرے میں فساد پھیلاتا ہے، ان دو انسانوں کے علاوہ اگر کسی نے انسان کا قتل کیا تو یہ پوری انسانیت کا قتل ہے۔ ہمارے جو ساتھی سریاب میں کوئی بھی ہو سکتا تھا، پتہ نہیں ہمارے یہ پاگل لوگ اتنے سرپھرے کیوں ہیں؟ دھماکہ تو یہ نہیں دیکھتا، اختر جان وہاں تھا، اصغر وہاں تھا، میں تھا، یہ سب تھے۔ یہ پاگل پن پتہ نہیں ان کو کس طرح سر پہ چڑھ گیا ہے۔ اگر ہم سب اڑ جاتے، اس میں پاکستان کی کون سی خیر ہے؟ ہمارے اس ملک کے چلانے میں کون سی خیر ہے، اور کس جرم میں؟ ہم نے جرم کیا کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بغاوت ہے، فلانا ہے، آپ ان کو مار رہے ہیں، وہ آپ کو مار رہے ہیں، ٹھیک ہے، اس پہ بحث ہوگی جس طرح بھی ہوگی۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جلسہ کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمارا بنیادی حق ہے، ہمارا انسانی حق۔ جلسے میں ہم نے کیا کہا؟ کون سی بری بات ہم نے کی؟ آپ نے اس آدمی سے 2-4 دفعہ، مجھ سے 3-4 دفعہ، اس آدمی سے شاید اصغر بھی پیا رہا، اس نے بھی لیا ہو، ہم سے آپ نے حلف لیا ہے، سب سے آپ نے خود بھی حلف لیا، میں پاکستان کی آئین کا تحفظ کروں گا، دفاع کروں گا، فلانا کروں گا۔ اور آپ نے بحیثیت آرمی کا ہر سپاہی، آرمی کا ہر جرنیل، ہر کرنیل حلف لیتا ہے، قسم لیتا ہے کہ میں سیاست میں حصہ نہیں لوں گا۔ ابھی ہم اپنی آئین کی دفاع کے لیے نکلے ہیں، جنہوں نے آئین روندا ہے ان کو کوئی پوچھتا نہیں۔ ہم نے 75 سال گزارے اس ملک میں،
یہاں سینکڑوں پنجابی، سینکڑوں سندھی، سینکڑوں پشتون، سینکڑوں پنجابی، آپ نے ان کو دفعہ 144 کی خلاف ورزی میں مارا ہے، سینکڑوں. اور آج تک آپ نے کسی سے یہ نہیں پوچھا کہ آئین کو توڑنا، آئین کو معطل رکھنا، آئین کو بگاڑنا، اس کی سزا خود آئین کہتا ہے کہ ہائی ٹریزن ہے، سب سے بڑی غداری ہے. اگر کسی کو یہ ہے، شہباز بھائی ان کمپنی یا ان کو ساتھیوں کو، کہ ہم اپنی جمہوری آزادیوں کی دفاع، انسانی بنیادی انسانی حقوق کے دفاع، اپنے وطن کے عام غریب عوام کی دفاع میں جلسے نہیں کریں گے تو یہ خیال است و محال است و جنون. ہم جلسے کریں گے، ڈنکے کی چوک پہ کریں گے، ہر جگہ کریں گے، اور ہمارا نعرہ یہی ہوگا کہ جمہوریت زندہ باد، امریت مرد آباد. کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، یہ ہمارا ایجنڈا ہے، یہ ہمارا پاکستان ہمارا ملک ہے. نہ یہاں کوئی فاتح ہے، نہ یہاں کوئی مفتوح ہے. اور اگر آپ نے، جس طرح اختر جان نے کہا جلسے میں، اگر آپ نے یہ رشتہ رکھا ہے کہ میں آقا ہوں آپ غلام ہیں، تو یہ مرضی کا رشتہ نہیں ہے، یہ جبر کا رشتہ ہے، یہ طاقت کا رشتہ ہے. جس دن غلام کو موقع ملا، زنجیر اس نے کاٹ دی، وہ بھاگ جائے گا. ہم یہ رشتہ نہیں کہ نہ کوئی ہمارا آقا ہے، نہ کوئی ہمارا غلام ہے. ہم اس ملک کے رہنے والے ہیں، پشتون، بلوچ، سندھی، پنجابی، یہ جو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو بھی ہیں، ہم سب کی زمانوں سے یہ سوچ رہی ہے کہ ہم انسانوں کو برابر سمجھتے ہیں. ہماری سیاسی پارٹیوں میں یہ قطعاً نہیں ہے خدا نخواستہ ہم انسانوں سے فاصلے اس بنیاد پہ ناپیں کہ اس کی زبان کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، وہ کہاں کا رہنے والا ہے. ہم انسانوں کو بھائی سمجھتے ہیں. آج دنیا ایک گاؤں میں بدل چکی ہے، اور ساری دنیا اس پہ متفق ہے کہ جو انسان جہاں بستا ہے وہاں کے وسائل پہ پہلا حق اس کے بچوں کا ہے. ہم یہ گناہ کر رہے ہیں، یہ گناہ کو مبتلا کر رہی ہے. یہ گناہ اسلام کا حکم ہے کہ جو آدمی جہاں رہتا ہے، اللہ پاک نے اس کے وطن میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس پہ پہلا حق اس کے بچے کا ہے. ہم یہ نہیں چاہتے کہ بلوچستان کے سارے بلوچ علاقے کے تمام نعمتوں کا مالک بلوچ ہے، وہ پاکستان کا حصہ ہے. ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمارے ساتھ طے کریں، آئین میں ہے یہ چیزیں، ہمارے ساتھ طے کریں کہ آپ کے وسائل پہ آپ کی قوم کا، آپ کے لوگوں کا، آپ کے بچوں کا حق اتنا فیصد ہے. وہ ہم لے لیں گے، اپنے علاقے میں بانٹ دیں گے، باقی ہم آپ کے لیے اپنے ہاتھ استعمال کریں گے. چین آتا ہے، امریکہ آتا ہے، جو آتا ہے. ابھی جب آپ ہمارے گھر میں گھسیں گے بائی فورس، ہمارے اس پہ قبضہ کریں گے، ہمارے پہ کون سا راستہ رہ گیا؟ کل یہ ہوا، جو بھی ہم نے نہیں ڈھونڈنا. پاکستان کی جاسوسی ادارے اتنے اہل ہیں. میں یہ فکرہ بار بار استعمال کرتا ہوں، گسا پٹا فکرہ ہے، گدلے پانی میں سوئی ڈھونڈ سکتے ہیں. آپ نے کیا ایک اور 8 اگست کا ڈرامہ کرنا تھا؟ ہم نے سب نے مرنا ہے، ہم سب نے مرنا ہے، بسم اللہ، جب جی چاہے میں مار دیں. لیکن ہماری وصیت ہوگی، ہماری نصیحت ہوگی، ہمارا اپنے بچوں کو، کارکنوں کو یہ ہوگا کہ ہمارے قاتل پاکستان کے جاسوسی ادارے اور فوج پاکستان کے وہ لوگ ہیں جو آئین نہیں مانتے. ہم ان پہ FIR، اوپر بھی آسمان میں بھی ہمارا FIR ہی ہوگا. کس لیے ہمیں مار رہے ہو؟ ہم نے کیا گناہ کیا کیا؟ یعنی ہم گوئی بے باکی کی سزا میں دیں گے؟ ہم آئین کی دفاع کی بات کریں گے؟ ہم اپنے حق کی بات کریں گے؟ ہمیں یا تو قرآن کی بات ماننی ہوگی، یا پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہوگی، یا اچھے انسانوں کی بات ماننی ہوگی. پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جابر سلطان کے سامنے کلمہ حق بہت بڑا جہاد ہے، یہ جہاد ہم کریں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے. ہم ہر جابر حکمران کے سامنے ہم حق کی بات کریں گے، نہ کسی کی ماں گالی دیں گے، نہ کسی کے ماں باپ کی گالی دیں گے، نہ یہ بتائیں گے کس کو بچائے. جو آدمی عوام کے حقوق کا غاصب ہوگا ہم اس کے خلاف کھڑے ہوں گے، ہم اس کے خلاف بات کریں گے. ہمارے سر آپ کے حوالے، ہماری زندگی آپ کے حوالے. ہم اپنے بچوں کو یہی لکھ کے بھیجیں گے
کہ اگر لوگ ہمیں مارتے ہیں، ہمارے مرنے والے وہ لوگ ہیں جو یہاں جمہوریت کو نہیں چھوڑتے، ہمارے مارنے والے وہ لوگ ہیں جو انسانوں کی بالادستی قائم رکھنا چاہتے ہیں، ہم یہ کسی صورت قبول نہیں کریں گے۔ قرآن کریم حکم دیتا ہے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت۔ ابھی ہم اللہ کی بات مانیں یا شہباز اینڈ کمپنی کی بات؟ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کسی کا نام نہیں لیتے، ہمارے 1 2 3 کس لیے آپ نے لوگوں کو مار رہے ہیں؟ ہمارا خون ایسے رائے گان نہیں جائے گا، نہ ہم نے ایسے رائے گان وہ دینا ہے۔ اگر ہم غلط لوگ ہوتے، یہ جو بیٹھے ہیں اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں، تحریک انصاف والے ہیں، بیت المسلمین والے ہیں، مالک کی پارٹی ہے، ANP والے ہیں، اختر جان ہیں، اگر ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا چاہیں ہم کوئٹہ کی تمام تانوں کو ایک دن میں جلا سکتے ہیں، تمام تانوں کو، پولیس کے ہوں یا کوئی اور، لیکن ہم لوگوں کے جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتے۔ ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے، ان لوگوں نے یہ فیصلہ کیا ہے، اپنی باری پہ ہر ایک بولیں گے، ہم اس خطرناک دن کا احتجاج ایسے رنگ میں کرنا چاہتے ہیں کہ ساری دنیا دیکھ لے۔ اس میں ہمیں پاکستان کے عوام کی بالعموم، بلوچستان کے عوام کی بالخصوص جتنی پارٹیاں ہیں، جتنے لوگ ہیں، ملا ہے، پیر ہے، فقیر ہے، جرنلسٹ ہیں، عورتیں ہیں، بچے ہیں، ہم نے ایک دن رکھنا ہے ایک پرامن احتجاج کا، ایسے پرامن احتجاج کہ گوادر سے لے کر چمن تک ساری سڑکیں لوگوں سے بھری پڑی ہوں، لوگ نکل آئیں، کالے جھنڈیاں ہوں، اور ہمیں ان پیاروں کے لیے ہم پورا دن ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ہمارے ٹرک اونر سے، ہم ریکویسٹ کرتے ہیں ان بسوں سے جو ہماری مسافروں کو سندھ میں پتہ نہیں کہاں پہنچاتے ہیں۔ فیصلہ یہ ہوا ہے کہ 8 تاریخ کو سارے صوبے میں پرامن عوامی احتجاج ہوگا، چونکہ آپ حملاور ہو، آپ نے ہمیں وارننگ نہیں دی ہے، آپ نے ہم پہ حملہ کیا ہے۔ اس کا ایک علاج تو یہ کہ خدا نخواستہ ہم کہیں بسم اللہ حلب و خلبو، نہیں، حلب و خلبو نہیں، ہم نے احتجاج کرنا ہے، ہم نے ان پاروں کے خون کے ساتھ وفاداری کا اعلان کرنا ہے سارے صوبے میں جہاں کہیں بھی ہو۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں ہر پشتون بلوچ گھر سے کہ اس دن کم سے کم ہر گھر کا ایک آدمی نکلے، بند کرے ٹریفک سارے، ممکن ہو تو ٹرینیں بند کر دیں، ممکن ہو ہم تو پیادے والوں سے بھی کہیں گے، جہاز والوں سے بھی، کہ 8 تاریخ کو کوئی ٹکٹ نہ کٹائیں، سڑکیں بند ہوں گی، کوئی مسافر نہیں جا سکے گا، ٹرینیں مہربانی کریں TT صاحب، ورنہ کیا ہے ہمارے لیے کولپور اسٹیشن بند کرنا یا چمن کا اسٹیشن بند کرنا یا سرانان کا اسٹیشن بند کرنا مشکل کام نہیں ہے۔ ہم نے فیصلہ کیا، ہم نے مانا اس تنظیم نے فیصلہ کیا، جو بھی ہم نام دیں گے، کہ ہم نے 8 تاریخ کو انتہائی شریفانہ انداز میں عوام کی